کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے معیار چھوڑ دو. پسند تمہیں آ رہا ہے یا ناپسند آ رہا ہے, تم نے ذات کا بت بنایا ہے, تم نے قوم کا بت بنایا ہے, تم نے رنگ کا بت بنایا ہے, تم نے نسل کا بت بنایا ہے. میرا مومن ہو ہی وہ سکتا ہے جو تمام بتوں کو توڑے. یہی معنی ہے لا الہ کا. بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے, آج بھی بت پتھر کے نہیں ہیں, آج بتوں کی اور شکلیں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. قرآن مجید نے بتایا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, کیا اللہ نے جو اپنا فضل کچھ خاص لوگوں کو عطا کر دیا, ان میں نبی بھیج دیا, اس پر ان کو حسد ہو گیا کہ نبی ہمارے اندر آئے تو ہم مانیں گے. یہ معیار انہوں نے کہاں سے بنایا؟ جس کا بھی معیار ہے خطا کھائے. اپنے آپ کو باقی بشریت سے جدا سمجھنا یہودی فکر ہے. چاہے مسلمانوں کے کسی مسلک میں آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ کا قانون باقیوں کے لیے اور ہوگا, ہم ایکسیپشنل کیس ہوں گے قیامت کے دن. دوسروں نے اگر وہ حرکت کی ہوگی تو انہیں پکڑا جائے گا, ہم نے اگر وہ حرکت کی ہوگی تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ دعویٰ یہودی بھی کرتے تھے, یہ دعویٰ مسیحی بھی کرتے تھے. باقی ان حرکتوں میں پکڑے جائیں گے, ہم چھوڑ دیے جائیں گے. اور یہ مرض قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے مسالک میں بھی کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تب بھی موجود ہے. تبھی تو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں, باقی سارے فرقے جہنمی ہیں. یہ کہنا کہ صرف ہم جنتی ہیں یہ خلاف قرآن. کیوں خلاف قرآن ہے؟ توجہ فرمائیے گا, بات کو سمجھیے گا. رسول اللہ کے زمانے میں یہ مرض یہودیوں اور مسیحیوں میں تھا جنہوں نے اپنا دین تحریف کر لیا. یہ نہیں کہتے تھے ہم نے دین چھوڑ دیا, دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. لیکن کون سا دین؟ تحریف شدہ دین. پیسے کھا کر تحریف کر کے تورات و انجیل میں دین بتانے والوں کا بتایا ہوا دین. یہ کتنا خطرناک ہے. قرآن نے ان کا عقیدہ بتایا. ایک عقیدہ یہ بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں. یہودی بھی یہ کہتے تھے اور مسیحی بھی یہ کہتے تھے. ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے, حتماً واپس ہم جنت میں آ جائیں. اللہ نے الفاظ دیکھیے قرآن کے, یہ پہلے سپارے میں قرآن کے. اللہ نے فرمایا, انداز دیکھیے, رسول پاک سے فرمایا قل, اے رسول ان سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا, تم یہ جو کہہ رہے ہو, جو باتیں کر رہے ہو, تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلم, یا تم خدا پر وہ جھوٹ باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے, سنا سنایا دین پہ چلنے والوں. یہاں سے اوپر والی آیت میں بتایا کہ انہوں نے دین کہاں سے لیے, ان کی خصوصیت بتائی ہے. پہلی خصوصیت اس عوام کی یہ بتائی ہے کہ یہ کتاب, اپنی کتاب, کتاب خدا کے بارے میں جاہل ہے. کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کتاب خدا میں یہی لکھا ہے ہم صرف جنت میں جائیں گے, پڑھتے نہیں ہیں اس میں. آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجیے, شیعوں کی سنیوں کی حالت دیکھ لیجیے. اس کو پڑھتے ہوں گے عربی زبان میں, سمجھتے ہیں ثواب مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جو اس آیت سے سبق لینا, عبرت لینی ہے, وہ کس کو سمجھ آئے گی؟ وہ سمجھ نہیں آئے گی. یہ عوام کی صفت بتائی, اور پھر جو علماء سو ان کا بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ, اپنے ہاتھوں سے
تورات کو لکھتے ہیں، یعنی تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کرتے ہیں اور پھر عوام سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی. پھر قرآن نے بتایا کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں سے مال کھائیں. تو اللہ فرماتا ہے کھا لو، جو تم نے لکھا اس پر بھی تمہاری ہلاکت ہوگی، اور جو تم نے کمایا ہے اس پر بھی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے، ڈبل عذاب، ثواب نہیں ہے. غور سے سنیے گا، سوچ کر سنیے گا. برحق ہے جو اہل بیت نے فرمایا ہمارا شیعہ جنت میں جائے گا، برحق ہے. لیکن یہ آدھا حصہ ہے پوری بات کا، آدھا ہے پوری بات کا حصہ. یہ آپ نے موبائل سیل فونز کی جو کمپنیاں ہیں، موبائل لنک وغیرہ، ٹیلینور، یہ جو کمپنی ہے، ان کی آپ نے بڑے بڑے یہ بورڈ دیکھے ہوں گے، اشتہار دیکھے ہوں گے. اس اشتہار پر کچھ چیزیں بڑے بڑے الفاظ میں لکھی ہوتی ہیں جن پہ سب سے پہلے نگاہ پڑتی ہے، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں بے ایمان کہ سب سے پہلے عوام یہ پڑھے. اور چھوٹا نیچے سے ایک کونے میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. اب وہ اس پیکج کو دیکھ کر وہ جو بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا ہے اس میں لگتا ہے اس کو کہ وہ کہتے بھی ہیں صرف آپ کے لیے، جیسے آپ کی فی سبیل اللہ خدمت گزار ہے. تو وہ پیکج لگواتا ہے، مثال کے طور پہ 100 کا بیلنس ہے اور مثال کے طور پر اس میں 20 روپے کا پیکج ہے. اسے استعمال کرتا ہے اور استعمال کے دوران اسے پتہ چلتا ہے کہ سارا 100 روپیہ اڑ گیا. وہ پھر فون کرتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ یہ کیا ہوا. پھر اس کو کوئی وہ سٹوری سناتے ہیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ شرط تھی، یہ شرط تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں. کچھ خطیب بھی یہی کام کرتے، یہ تو بتاتے ہیں، اور یہ بات برحق ہے، کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کا شیعہ جنت میں جائے گا. لیکن جن ہستیوں نے یہ فرمایا کہ ہمارا شیعہ، غور سے سنیے گا، یاد کر لیجئے گا، جن ہستیوں نے یہ بتایا کہ ہمارا شیعہ جنت میں جائے گا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا شیعہ کیسا ہوتا ہے. وہ نہیں بتاتے، وہ نہیں بتاتے، کیونکہ اس کے خریدار کم ہیں، اس کو سن کے بور ہو جاتے. اٹھائیے اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، پڑھیے اس کو. اس میں ایمان کو کیا ڈیفائن کیا ہے، کیا ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کے اثرات کیا ہوتے ہیں مومن پر، اس کی صفات، ایمان اس کے اندر کون سی صفات پیدا کر دیتا ہے، کیا انقلاب اس کے اندر برپا کر دیتا ہے ایمان، ائمہ نے بتایا ہے. اب اگر کوئی اس کو سوچے ہی نہ، اور کیونکہ پیدائشی ایک گھر میں پیدا ہوا ہے اور زندگی وہی گزار رہا ہے جس سے انہوں نے منع کیا ہے، اور پھر کہے یہ جو انہوں نے فرمایا نا میرا شیعہ جنت میں جائے گا، یہ میں ہوں، یہ دھوکے میں ہے. یہ اسی طرح دھوکے میں ہے جس طرح رسول اللہ کے زمانے کا یہودی اور مسیحی دھوکے میں تھا. اب قرآن سے اگر گائیڈنس لیں تو جب قرآن یہودی اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ بتاتا ہے تو فرماتا ہے کہ تلک امانیہم، یہ ان کی بے بنیاد آرزویں ہیں. ایک آرزو وہ ہوتی ہے، مثلا کسی کی آرزو ہو کہ میں پیسے کماؤں اور وہ اس کے لیے پلان بھی کرے، محنت بھی کرے، یہ بنیاد والی آرزو ہے. لوگ کہیں گے ہاں بھائی کام بھی کر رہا ہے.
ایک آرزو وہ ہوتی ہے کہ بڑا اونچا مقام دیکھا ہو، کر رہا کچھ بھی نہ ہو، کہے میں نے جناب میٹرک میں بورڈ ٹاپ کرنا ہے، اور اسکول سے چھٹیاں مارے، لوفر گردی کرے، آوارہ گردی کرے، ٹائم ضائع کرتا رہے، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ ہمیں تو کہتا ہے میں بورڈ ٹاپ کروں گا اور حرکتیں تیری فیل ہونے والی ہیں۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ مقام تم کہتے ہو ہمیں انبیاء کے ساتھ دو، اور حرکتیں تم وہ کرتے ہو جن سے شیطان بھی رقص کرتا ہے، ناچتا ہے خوشی سے کہ میں نے جو قسم کھائی تھی پوری ہو رہی ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین بتانے کا حقیقی طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام کی تعریف کی جائے، اس مقام تک پہنچنے کی شرائط بھی بتائی جائے، ورنہ یہ کائنات کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو بہت ساروں کی آخرت کو تباہ کر دے۔